السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ آل آف یو آر فائن ڈوئنگ ویری ویری گریٹ. دس از ڈاکٹر ماہین جاوید. تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے نا تو ہمیں فاقہ کرنا پڑے گا, ہمیں کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑ دینا ہوگا. آج میں آپ کو تھوڑی سی سائنسز کے پیچھے سمجھاؤں گی کہ بینگ اے کلینکل ڈائٹیشین جو چیزیں میں نے پڑھی, جو ریسرچز باتوں کو کہتی ہیں اور جو چیز پیشنٹ کی وہ پریکٹیکلی ان پہ کی گئی. دیکھو ویٹ لاس جو ہے نا, سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا ویٹ ایک دم سے نہیں آتا کہ آپ سوئے ہوئے ہو اور صبح اٹھے تو بھی ویٹ آ گیا. ہاں, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے جو فیس ہے اس پہ پفینس ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی واٹر ریٹینشن ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی. ویٹ ہمیشہ ٹائم لیتا ہے. ہو سکتا ہے 2 مہینے میں آیا ہو, 6 منتھس کے اندر آیا ہو, 1 منتھ کے اندر آیا ہو, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے آپ اپنی کاپی پین سے لے لو اور سب سے پہلی چیز کو ٹارگیٹ کرو کہ آپ کا ویٹ جو گین ہوا وہ کتنا اس کو ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ آپ بچپن سے ہی اوبیس ہو یا آپ کوئی اسپیسیفک ٹین ایج میں آ کے ہو, آپ کو اوبیسٹی ہوئی ہے, آئدر فیمیل ہو یا میل ہو, کیا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرو کہ میرا لائف سٹائل کیسا ہے. میں اپنے پیشنٹس کو جو میرے پاس آتے ہیں نا, تو میں ان سے چیز پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی ہسٹری بتاؤ. کوئی نہ کوئی پوائنٹ کسی نہ کسی سے مس ہو جاتا ہے بعض دفعہ. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے ایک اپنی فوڈ ڈائری بنانی ہے. آپ کوئی بھی کاپی لے لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کاپی لو, ایک پینسل لو, صبح اٹھے ہو, آپ نے ناشتہ کیا, ناشتے میں کیا کھایا ہے وہ لکھ دو. آپ نے لنچ میں کیا کھایا, آپ نے کچھ اسنیکنگ کی ہے گزرتے ہوئے, اس کے اوپر لکھ دو. اور آپ کا جتنا اسپیسیفک ٹائم ہے وہ جب آپ ہو جائے گا کمپلیٹ, آپ اپنی ڈائری میرے پاس لے کے آؤ گے, تو اس میں ایسی بے انتہا مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم تو ٹھیک کر رہے تھے, بعد میں جو ہے یہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی پرابلم آئی ہے. تو ایک آپ نے یہ چیز ٹریک کرنی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز جو بہت بڑی مت ہے, ہمیں لگتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. روٹی چھوڑ دیں گے, چاول چھوڑ دیں گے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہم 2 سال تو ہم نے چاول چھوڑ دیے, 2 سال 3 سال ہو گئے ہم نے روٹی چھوڑ دی, ہمارا دیکھو اگر ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کا اسٹیپل فوڈ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز کہ جو آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہیں, روٹی چاول, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بی وائٹامنس بنائے. اگر آپ روٹی چاول نہیں کھاؤ گے تو آپ کتنے کوئی سپلیمنٹس لے لو گے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں, یہ میری بات لکھ لو, سپلیمنٹس اس ٹائم پہ دیے جاتے ہیں جب پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. اگر آپ اس وقت آپ کو کوئی ڈیفیشنسی نہیں اور آپ کو لگ رہا ہے چلو میں وائٹامن B12 کا سپلیمنٹ لے لیتی ہوں, میں وائٹامن B9 کا لے لیتی ہوں, یا آپ کا ویٹ گین کرواتے ہیں, یہ میری بات لکھ لو, کیلشیم کے ساتھ بھی آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, آپ ایکسٹرا آرڈنری کھانا شروع کرتے ہو. ایک چیز, دوسری چیز ان کے ساتھ کڈنی سٹونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے آپ کو اسیس کرو آپ. ٹھیک ہے, کہ روٹی چاول چھوڑنے سے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں پروٹین 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 بہت اچھی چیز ہے. آپ نے اپنی باڈی کے اکارڈنگ پروٹین دیکھنا. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ڈائٹیشن جو ہے نا وہ ایک اپنی پوری فیلڈ کر کے اس لیے آتا ہے کہ وہ بہت ساری کیلکولیشنس, میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں کہ کس طرح سے کیلکولیشنز ہوتی ہیں. آپ یقین مانو ایک ڈائٹ پلان بنانا جو ہے نا وہ کتنے کتنے گھنٹے لے جاتا ہے, صرف کیلکولیشنز. اور کیلکولیشن ذرا سی ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو آپ کا پلان میں ساری کی ساری چینجنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فیٹس, اب فیٹس انہیلدی فیٹس بھی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم پکوڑے سموسے کھاتے ہیں باہر سے, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو آئل ہوتا ہے وہ بلیک سے براؤن کلر کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹرانس فیٹس ہے. آئل کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے ریکمینڈیڈ تو یہی ہے کہ آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ یوز کرو, لیکن جب آپ اس کو 4 5 6 7 ٹائمز یوز کرتے تو وہ بلیک ہو جاتا ہے. اس بلیک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ٹرانس فیٹس جو ہے, جو بیڈ فیٹس ہے, جو آپ کے لیے ہارٹ ہیلتھی نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اسیس کرنا ہے. اب ویٹ لاس کرنے کے کچھ ایسے میجک رولز ہیں جن کو اگر آپ نے 1 ویک کر لیا, اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ موٹیویشن کرنے سے آتی ہے, پہلے موٹیویشن نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ اگر میں نے ویٹ لاس کرنا ہے تو مجھے اپنی موومنٹ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دن میں گھنٹہ واک کرنی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا 10 کے اسٹیپس, اگر آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن واک کرنی ہے. اب واک اتنی اچھی چیز ہے, آپ کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہے, آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی انفلمیشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے, ہارمونس کو بیلنس کر دیتی ہے. آپ کو اور کیا چاہیے. اگر آپ اتنے سارے کام اگر ہم بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ ریلس کو اسکرول کر سکتے ہیں تو ہم اپنے لیے واک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گھنٹے کی واک تو آپ رکھو اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ بیلنس کھانا کھاؤ, بیلنسڈ میل کھاؤ. کیسے بنے گی بیلنسڈ میل؟ آپ کی ایک چھوٹی چپاتی ہوگی 6 انچز کی,
چپاتی نہیں ہے تو تھوڑے سے چاول، اس کے اندر آپ ویجیٹیبلس بھی لے لو، آپ سیلڈ بھی لے لو، آپ کوئی پروٹین کے پارٹ میں ضروری ہے چکن مٹن ہو، آپ ایگز بھی لے سکتے ہو، آپ شامی کباب بھی لے سکتے ہو، آپ دال بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، ساتھ ایک یوگرٹ لو، یہ بیلنس میل بن جائے گا۔ تو ایک دم سے ہم کہتے ہیں ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹنگ کر لیں، ہم جم چلے جائیں، آپ یقین مانو ایک مہینہ کسی سے پورے صحیح طریقے سے کام نہیں ہوتا۔ یہ لٹرلی میں نے اپنے پیشنٹس کو دیکھا، ہم تھک گئے ہیں، ہم سے ایکسرسائز نہیں ہو رہی، ہم سے جم نہیں جایا جا رہا، ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھائی اب گھر رہ کے کام کر سکتے ہو، یہ گولڈن رولز ہیں۔ اور اپنی ایک ڈائری بناؤ جس میں آپ لکھو، اور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائری بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یقین مانو آپ کو اس سے فرق پڑے گا، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کاربوہائیڈریٹس کو لو، پروٹین کو لو، فیٹس کو لو، ٹھیک ہے، دیسی گھی بہت بہترین ہے، دیسی گھی لے لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، دوسرے والا گھی نہ لو، دیسی گھی لے لو، آلیو آئل لے لو، یہ بہترین چیزیں ہیں۔ اپنے سیڈز لو، سیڈز کا پاؤڈر بنا کے لو، جو ملٹی وائٹامن پاؤڈر ہے، ایکسٹرا ملٹی وائٹامنس مت کھاؤ جب تک آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ڈائٹیشین کے پاس نہیں جاتے کہ وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ وہ ڈیفیشنسی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایسی میجر چیزیں ہیں جن کو آپ کر کے اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں، اور آپ نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ آپ نے اس کو اب سٹارٹ کیا اور اب آپ کا اتنا ویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، فوڈ ڈائری بنانا، ایک بیلنس پلیٹ کو لے کے چلنا، ایکسرسائز رکھنا، اپنے آپ کو ٹریک کرنا، ٹھیک ہے، اور ریلیکس رہنا، اور ٹائم پہ سلیپ لینا، نیند صبح والی نہیں، رات والی نیند، ٹھیک ہے، کہ رات کو 10 o'clock پیک ٹائم ہوتا ہے، 10-11 o'clock پہ سو جاؤ، صبح اٹھو، آپ کے ہارمونز، آپ کی باڈی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے ہم بڑے بہترین طریقے سے سسٹینیبل ویٹ لاس کر سکتے ہیں۔